مسجد یہ مجلس عبادتیں ہے کون بالا آج بھی حسین تیری جیت کا حسین حسین نام حسین حسین. ہم نے عرض کیا زبان کی نجاست، یہ طلاقیں، یہ جھگڑے، یہ مومنین میں لڑائیاں، یہ گالم گلوچ، یہ گانے بازی، یہ سب کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے. ایک جملہ بول دیتے ہو اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہو. کسی بھی محفل میں بیٹھو جواب، کسی کی بھی برائی ہو جائے، معصوم فرماتے ہیں اگر غیبت ہو رہی ہے، کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو وہاں پہ کیا بھیج دو؟ صلوات بھیج دو. صلوات پڑھے محمد والا. اسے یاد دلاؤ، گھروں میں ایسے سائن بورڈ لگا دو جس میں لکھو الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے. برائی کرنا، معصوم فرماتے کیوں زنا سے بدتر ہے؟ کیونکہ زنا چھپ کے کی جاتی ہے، لیکن غیبت آدمی مسجد میں بھی کرتا ہے، امام باڑے میں بھی کرتا ہے. اور کیوں بدترین گناہ ہے؟ اگر تم نے غیبت کی، اس بندے سے جا کے معافی بھی مانگ دی، قبلہ مجھے معاف کریے گا، میں نے فلاں جگہ پہ آپ کی برائی کی تھی، لیکن وہ اگر معاف بھی کر دے، لیکن جس سے تم نے برائی کی ہے اس کے ذہن سے اس کے خلاف جتنے خیالات تم نے پیدا کیے ہیں وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. فرمایا وہ ستار العیوب ہے، جب وہ تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے تجھے حق نہیں ہے تم لوگوں کے عیبوں کو بتاؤ. کسی کی کمزوری، کسی کا عیب اگر تجھے پتا چلا، کسی کا گناہ پتا چلا، مثلا کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی مختلف بیماریوں میں مبتلا، آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے، چار دوستوں کو بتایا نہ کرو، چار دوستوں کو بتایا نہ کرو. اگر تم اس کے عیبوں کو بتاؤ گے تو خدا کہتا یوم تبلی السرائر، پھر تیرے عیبوں کا کیا ہوگا جب قیامت کے دن یہ عیب ظاہر ہو جائیں گے. تو چاہتا ہے میں قیامت کے دن تیری عزت و آبرو کا خیال رکھوں تو میرے بندوں کے عیبوں کو چھپایا کر، اس کے پاس جایا کر. ہے میرے مومن بھائی، تو علی کا ماننے والا ہے، تو حسین کا ماننے والا ہے، تجھے ججتا نہیں ہے، تو ان بیماریوں میں مبتلا ہے. تو فرمایا زبان کا گناہ 18 گناہان کبیرہ، 99 تقریباً گناہان صغیرہ اسی زبان سے ہوتے ہیں. تو جس کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے اس کی زبان نجس ہے. پھر فرمایا اہم ترین چیز 7 خطبے امام حسین نے دیے لشکر یزید کو، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا. آخر میں فرماتے ہیں ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ شکم میں حرام کا لقمہ ہے. اب یہ ہاتھ بے حیا بن جاتے ہیں، اب یہ پاؤں بے حیا بن جاتے ہیں، اور اتنے بے حیا کہ سینہ حسین ابن علی پہ چڑھ گئے. یہ ہاتھ اتنے بے حیا بن گئے کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ کہ جس کی داڑھی شمر کے ہاتھوں میں تھی. یہ ہاتھ اتنے بے حیا بن جاتا ہے کہ وقت کے امام کی اتنی بے احترامی کرتے ہیں، خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں. آج کس چیز کی وجہ سے؟ لقمہ حرام کی وجہ سے. انسان ایسا نہ ہو تو دنیا کو بناتے بناتے بھول ہی جائے کہ کوئی آخرت بھی ہے. یہ لقمہ تمہارے وجود کو نافرما بنا دیتا ہے، تمہارے بچوں کے دلوں سے ولایت عملی اہل بیت کو نکال دیتا ہے. ورنہ زبانی مسلمان تو بڑے ایکٹر ملیں گے، ایکٹرسز ملیں گی، نام مسلمان کا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، مرتے ہیں تو جنازے بھی ان کے مسلمان پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی نور خدا سے دور ہے. اے انسان، تم دنیا کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے. جس طرح لوگ علی کو دیکھ کر علی کے مرید بن جاتے تھے، اسی طرح علی والے کو دیکھ کر بھی دنیا علی والے کی مرید بن جائے اور یہ کہے جب علی والا ایسا ہے تو اس کا مولا کیسا ہوگا، جب اس کا کردار اتنا بلند ہے اس کے مولا کا کردار کیسا ہوگا. تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے باطن کو پاک کرو. اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شکم سے ہوتی ہے. اگر شکم ناپاک ہے پورا بدن ناپاک ہے. آج جان بوجھ کر پاکستان میں بھی مختلف کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو حرام کھلایا جاتا ہے. آپ کا بچہ جاتا ہے چاکلیٹ لے کر آتا ہے، چوئنگم لے کر آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جیلیز کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. 90% جتنی بھی جیلیز ہیں وہ حرام ہیں. ہمارے ہاں اتنی رشوت چلتی ہے. مثلا میں نے کوئی کمپنی کھولی اور جب کمپنی کھولی اس میں اینیمل فیٹ بولتے ہیں، حیوان کی چربی. سستی ترین چربی دنیا میں خنزیر کی چربی ہے. یہ لیز کی چپس جو آپ کے بچے کھاتے تھے، بعد میں پھر اعتراض ہوا، اس میں جو چربی ڈالی جاتی تھی خنزیر کی چربی ڈالی جاتی تھی. جو کلر ڈالا جاتا ہے خون سے، مختلف چیزوں سے یہ چیزیں بناتے ہیں. یہودیوں کو پتا ہے اگر مسلمان کے پیٹ میں حرام چلا گیا اس کی غیرت ختم ہو جائے گی، اس کا حیا ختم ہو جائے گا. وہ خود اتنے دیندار بنے ہوئے، اپنے بچوں کو اپنے اسکولز میں پڑھاتے ہیں. وہ خود اتنے دیندار ہیں، اس نے اپنے بچرز اور اپنے ذبیح خانے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے. لیکن پوری دنیا وہ کرسچن ہو یا مسلم ہو ان سب کو بے دین بنا، کیوں ان کو پتا ہے کہ لقمہ حرام کا اثر انسان پہ کیا ہوتا ہے. بالکل سمپل سی بات ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. موبائل میں پلے اسٹور کھولیں، پلے اسٹور میں لکھیں ای حلال کوڈز، ای حلال کوڈز.
जितने भी चीज आप लेते हैं, सिंगल एक छोटा सा चिंगम आप लेंगे तो चिंगम के पीछे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, ये चिंगम किस चीज से बना है, उसमें मसलन लिखा होगा कि इसमें शुगर है, इसमें ये चीज है, और कुछ कोड वर्ड्स होते हैं। इन्होंने बड़ी चालाकियां की हैं कि आपको ये नहीं बताएंगे कि मसलन इसमें सुअर की चर्बी है, आपको ये नहीं बताएंगे इसमें हराम चीज है, उन्होंने कोड्स बना दिए हैं। मसलन लिखेंगे E140, E330, E440, E512, ये ई कोड्स होते हैं। अब आपको नहीं पता इस ई के पीछे क्या है, कौन सा फार्मूला यूज किया गया है, उसके पीछे क्या होता है। कभी खिंजीर की चर्बी होती है, कभी हराम होता है, और हमारे बच्चे खाए जा रहे हैं। फिर कहते हैं मौलाना नमाज का असर नहीं हो रहा, मजलिस का असर नहीं हो रहा, ये बच्चा माँ की इताअत नहीं करता, ये माँ के साथ बेहतरामी करता है, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। यानी पैसा भी खर्च कर रहे हैं और उसकी शिकम में हराम भी जा रहा है। मैंने जितनी पाकिस्तान में आइसक्रीम्स ली, तकरीबन आइसक्रीम्स में क्या है, हराम फेट पड़ा हुआ है और लोगों को पता नहीं है। तो बड़ा इसमें वहाबियत ने बड़ा काम किया है। ई कोड सबसे पहले वहाबियों ने निकाले थे, उनको पता चला कि अमेरिका ये पूरी यहूदी साजिश कर रहे हैं। आज से तकरीबन आप समझ लें कि कोई 15, 16, 17 साल पहले इन्होंने ई कोड्स निकाले थे, और तकरीबन वहाबियों को पता है कि कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है। अब हम इत्मीनान किस पे करते हैं, पाकिस्तान के हलाल बोर्ड पे करते हैं। अब आपको पहले रिसर्च करनी होगी कि इस हलाल बोर्ड में 4-5 शिया भी हैं कि नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़ी आसानी से अगर मैं कोई प्रोडक्ट लाता हूँ, उनको बोल दूंगा भाई ये ले लो, 10 लाख 15 लाख ले लो, और मेरे प्रोडक्ट पे हलाल का ठप्पा लगा लो। तो जब तक, क्योंकि हमें पता है हमारे मुल्क में रिश्वत चलती है, लिहाजा अपने बच्चों को बचाइए, इन गंदगियों से बचाइए। एक मोमिन कोई ऐसी फैक्ट्री लगा ले जिसमें हलाल चीजें बना ले, बच्चों के लिए मुख्तलिफ चीजें बना ले, कि हम छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगियां भी बना सकते हैं और आखिरत भी संभाल सकते हैं। सब बात बड़े मोहम्मद यानी अपने 24 घंटे में से 1 घंटा निकालें, थोड़ा इसको स्टडी कर लें, हलाली कोर्स क्या होते हैं, स्टेबलाइजर क्या होता है, ये कौन सी चीजें होती हैं जो डाली जाते हैं। इस पे यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज भी